نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہوتی ہے. یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، انسانوں کے لیے ڈراوا. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے. ہر انسان اپنی کمائی کے بدلے رہن ہے. دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں. بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں. ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے. ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے. اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لیں اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ المدثر کا آخری رکوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اس ارشاد پر غور و فکر کریں ہم اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد کروائیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لیا کرو.
اگر ان 3 اوقات میں تمہارا دل نہ لگے تو تم اللہ سے قلب سلیم مانگو. وہ 3 اوقات کون سے ہیں؟ ذکر کی محفلوں میں، قرآن پڑھتے وقت اور تنہائی کے اوقات میں. حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے چنگل سے نکل کر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف آ جائیں، اس سے رجوع کریں اور اس کے سایہ عافیت میں پناہ لیں. وہ ہر ممکن طریقے سے انسان کو وہ حقیقت کا سبق بھلائے رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے اور اسے طرح طرح کی تعویلیں پیش کر کے اسے طرح طرح سے آ کر اس دنیا کو خوشنما بنا کر اس اپنی آخری منزل کو جس سے انسان نکالا گیا تھا اس سے نکلے رہنے پر ہی دیکھنا چاہتا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں بھی ایک دفعہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آخرت ہی کا منظر دکھاتے ہیں اور اس جگہ پر کامیابی اور ناکامی کا معیار بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کلا، ہرگز نہیں، والقمری، قسم ہے چاند کی، پھر اس کے بعد واللیلی، قسم ہے رات کی، اذ ادبر، جب وہ پلٹ جاتی ہے، واپس ہو جاتی ہے، پھر قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جب وہ روشن ہو جاتی ہے. اب ان 3 چیزوں پر قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ایک بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا جا چکا ہے کہ قسم جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت کی نہیں کھاتے. انسان جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھاتا ہے تو وہ عظمت کی قسم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسم کسی چیز پر کھانا دراصل ایک گواہی ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کی طرف نظر التفات کرنے کے لیے اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز پر گواہ ہے. 3 چیزوں کو گواہ بنایا، چاند کو، رات کے جانے کو اور صبح کے روشن ہونے کو. کس چیز پر؟ انہا لإحدى الکبر، کہ یہ جہنم، یہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو کیوں گواہ بنایا گیا؟ ان چیزوں کو اس لیے گواہ بنایا گیا کہ یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہیں اور ان عجائبات میں سے جو انسان کو نظر آتے ہیں. بہت سے عجائبات تو ایسے ہیں کہ جو انسان کو نظر نہیں آتے. مثال کے طور پر انسان کا پیدا ہونا جو ہے کتنا عجیب و غریب منظر ہے کہ کس چیز سے انسان وجود میں آتا ہے، کون سی چیز اسے بڑھنے پر اور پھلنے پھولنے پر اسباب مہیا کرتی ہے اور کون سی چیز اسے صرف ایک خاص مدت تک بڑھنے دیتی ہے اور اس سے آگے نہیں، اور وہ کون سی طاقت ہوتی ہے جو اسے باہر لے آتی ہے اور کن کن سٹیجز سے گزرتا ہے. اگر آپ نے کہیں سائنس میں وہ ساری سٹیجز پڑھی ہوں کہ کس طرح انسان پہلے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت بن جاتا ہے، پھر اسے ہڈیاں اس کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں، اور کس طرح دماغ، آنکھ، جو ایک ایک چیز اپنی جگہ پر ایک بہترین چیز ہے جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. آج تک بھی بہت سی ایجادات ہو چکی ہیں لیکن انسانی جسم کی وہ صورت ایجاد نہیں ہوئی. مثال کے طور پر آنکھیں نہیں ہے تو نہیں، انسان نہیں بنا سکا. ڈونیٹ کی جاتی ہیں یا لیتے ہیں یا پتھر کی لگا دیتے ہیں یا کوئی بھی اور سے، لیکن وہ اصل آنکھ جو رب مادر رحم میں پرورش دیتا ہے جس آنکھ کو اور جس خون کے ذریعے، وہ ایک عجیب و غریب دنیا ہے. اگر انسان پڑھے اور دیکھے تو دنگ رہ جائے کہ وہ کون ہے اس سب کے پیچھے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی بڑی چیزوں کو جو ہم روز دیکھتے ہیں، اب چاند مہینے کے اکثر حصے میں انسان کو نظر آتا ہے، اسے گواہ بنایا گیا. پھر رات کس طرح سرکتی چلی جاتی ہے، کوئی چیز اسے تھامتی نہیں، اسے روک نہیں سکتی، یہ بھی رب کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے. پھر صبح کس طرح وہی آسمان ہے، وہی زمین ہے، وہ کبھی اندھیری ہو جاتی ہے اور کبھی روشن ہو جاتی ہے. تو یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ سب بنانے والا کون ہے؟ وہ رب کائنات. وہ رب ہمیں بتاتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہی جہنم کو بنانے والا ہے، اور وہ جہنم بھی لإحدى الکبر، بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی بلا ہے. کیا ہے وہ؟ نذیرا للبشر، انسان کے لیے ڈراوا. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے نیکیوں میں
یا پیچھے رہ جانا چاہے برائیوں میں. اب یہ ہے کہ ڈراوا کیوں؟ ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ ہمیشہ انسان اسی چیز سے نہیں ڈرتا جس کے بارے میں اسے زیادہ علم نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پر اگر کسی کو یہ علم ہو جائے کہ اس دیوار کے پیچھے ایک شیر ہے اور اگر میں اس کمرے سے باہر نکلی تو وہ مجھے پکڑ لے گا، تو جتنی دیر وہ کمرے میں انسان رہے گا اتنی دیر وہ خوف کے مارے اس کا برا حال رہے گا. لیکن اگر کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ باہر کوئی بلا کھڑی ہے اور اچانک وہ اس کے منہ میں چلا جائے تو وہ صورتحال کیسی ہو سکتی ہے؟ انسان اس کا تصور کرے. یہ جہنم بھی ہمیں اس لیے اس سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہتے، اس کے بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتے. اگر کوئی بھی ہمیں بتائے یا سوچوائے تو ہم ایسی محفلوں سے گریز کرتے ہیں کہ نہیں، وہاں جا کے ڈپریشن ہوتا ہے، وہاں جا کے پریشانی ہوتی ہے. حالانکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کا مقابلہ کرے، اس کے لیے اپنے پاس کوئی تیاری کر کے رکھے. اب دیکھیں اس جہنم کے بارے میں قرآن پاک بھی بہت جگہوں پر اس کی تفاصیل دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، اس کو ڈیفائن کیا کہ جہنم کیا چیز ہے. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی. تو صحابہ کرام کو بھی سنوائی گئی. عام طور پر یہ کہ عالم الغیب کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں بتائی جاتی، لیکن یہاں پر بتایا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور آج وہ سطح کو پہنچا ہے، آج وہ اس کی باٹم میں پہنچا ہے. اس کی آگ کے بارے میں کہ اس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز. اس کے علاوہ اس کے اندر دوسری جو تکلیفیں ہیں کہ انسانوں کو نہ صرف ہی کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا بلکہ ان کے گلے میں توق اور ان کے جسم کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ اس کے اندر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ انسان کو بھوک شدید ستا رہی ہوگی. جب وہ کھانے کو مانگیں گے تو کانٹے اور زقوم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ زقوم کا جو درخت ہے انتہائی کڑوا اور کانٹے دار گناہگاروں کا کھانا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہنمی کے بارے میں کہ پینے کو اگر کچھ مانگیں گے تو کہیں ہمیں ملتا ہے کہ وہ تلچھٹ، تیل کی تلچھٹ انہیں پلائی جائے گی، کہیں ملتا ہے کہ زخموں کا دھون انہیں پلایا جائے گا. پھر اسی طرح یہ کہ سورۃ المؤمنون اگر آپ پڑھیں، سورۃ الفرقان پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو صرف ایک دفعہ اندر ڈال کے جب نکالا جائے گا تو ان کی شکلیں اس طرح مسخ ہو جائیں گی، اتنی بدنما ہو جائیں گی. اس کو مثال اس طرح دی گئی کہ جیسے بکرے کی سری کو جلانے کے بعد وہ بھیانک مکروہ شکل ہو جاتی ہے اس کی، بالکل انسانوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ کھال ایک دم جھلس اٹھے گی اور یہ بال وال سب اڑ جائیں گے، رنگ سیاہ پڑ جائیں گے. یعنی انسان کتنے برے حال میں ہوگا. اور پھر یہ وہ ایک دن کی نہیں، 2 دن کی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی سزا ہے. اس کے بعد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینۃ، ہر انسان، ہر جاندار، ہر شخص کیا ہے؟ اس جہنم میں رہن ہے اپنے اعمال کے بدلے. رہن کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی زیور یا کپڑا جا کے کسی کو دے دیتے ہیں کہ یہ رکھ لو اور مجھے کچھ پیسے دے دو، اور فلاں مدت تک اگر میں تمہیں پیسے نہ دوں تو یہ کپڑا یا جو زیور ہے یہ تم اپنے پاس ہی رکھ لینا، یہ تمہارا ہو گیا. اب یہ ہے کہ ہر انسان کی جان، دیکھیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کل نفس. کل کا مطلب ہوتا ہے ہر، اردو میں بھی کل استعمال ہوتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں اس کا معنی سمجھنا. کل نفس، ہر انسان، کسی کو نہیں چھوڑا اس نے، اپنی کمائی کے بدلے رہن میں ہے کہ اس کی جان یہ جہنم میں بندھی ہوئی ہے. صرف اسی صورت چھوٹ سکتی ہے جب ہم وہ سب کچھ اکٹھا کر لیں جو وہاں جا کے پیش کریں اور اس کے بدلے جان چھوٹ جائے. الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، یعنی جن کی نیکیاں اتنی ہو گئی، جن کے پاس اتنا وزن ہو گیا تو وہ اسے چھڑا لیں. تو وہ لوگ اپنا آپ چھڑا لیں گے جن کے پاس
اس مقررہ مطلوبہ معیار سے زیادہ نیکیاں ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والوں کی جو بات بتائی گئی، دائیں ہاتھ میں صرف وہ اعمال قابل قبول ہیں جن کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص پر مبنی ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. جو بھی کام خواہ وہ نیکی ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دائرے سے نکلا ہوا ہے تو وہ نیکی نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اب دیکھیں کہ اخلاص کا تعلق تو ہماری ذات سے ہے، وہ تو ہمیں خود ہی پیدا کرنا ہے، اور دوسرا تعلق ہماری کوشش سے کہ ہم ہر اپنے کام کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کیا یہ کام میرا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. اب مثال کے طور پر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم روزہ رکھتے ہیں یا حج اور زکوٰۃ یا صدقات اور خیرات، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ انسانوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، شوہر کے اگر حقوق ادا کر رہے ہیں یا بیوی کے شوہر کر رہے ہیں یا بہن بھائیوں کو دیر لے رہے ہیں یا والدین کی خدمت اور اطاعت کر رہے ہیں، کسی بھی طرح جب تک یہ سب کام اللہ کی خاطر نہیں، کر تو ہم ایک انسان کی خدمت رہے ہیں، والد کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن رضا یہ ہے کہ وہ ساری جائیداد باقی بہن بھائیوں کو محروم کر کے مجھے دے دیں، تو یہ سوچ غلط ہوگی. اس نیت کے ساتھ والدین کی خدمت کرنا قابل قبول نہ ہوگا، اس لیے کہ والدین کا حق ہے، اور وہ جو ان پر اللہ نے فرض کیا ہے وہ فرضہ وہ تو اپنے حق کے مطابق ملے گا. اسی طرح یہ ہے کہ بہن بھائیوں کی اگر ہم ان کی خبر گیری رکھتے ہیں یا ان کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھتے ہیں یا ہم اپنی شوہر کی اطاعت کرتے ہیں. مثال کے طور پر خواتین کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر کی اطاعت فرض قرار دی، فرمایا کہ جو عورت اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور شوہر کا دل خوش کرے، شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. لیکن یہاں یہ یاد رکھیے کہ شوہر کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے اوپر نہیں ہے. اگر شوہر کسی ایسی بات کا حکم دیتا جو خدا کی نافرمانی ہے تو وہ آپ کو نہیں کرنا، یا شوہر کسی ایسی بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے جہاں وہ ٹکراتا ہے خالق کے حکم سے تو وہ نہیں مانی جائے گی. لیکن جہاں تک اس کے اپنے حقوق کا تعلق ہے، لیکن ہم کیوں کریں؟ ہم کیا برابر کی مخلوق نہیں؟ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم برابر کی مخلوق ہو یا نہیں ہو، کہیں اس نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اس نے ہمیں برابر کی مخلوق قرار دیا، لیکن مرد پر یہ فرض قرار دیا کہ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں کی کفالت کرے، جہاں سے بھی چاہے جہاں سے بھی کرے. لیکن عورت پر یہ فرض کیا کہ وہ اس کی بات مانے، اور گھر کے نظام کو بہتر سے بہترین شکل میں چلانے کے لیے آپس میں موافقت اور آپس میں ہمدردی اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے گھر کے نظام کو چلایا جائے. کیونکہ اگر یہ چیز باقی نہ رہے تو گھر کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے. لیکن ہم اس کو اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں یا اپنے لیے ایک مصیبت سمجھتے ہیں، تو یہ چیز ہمارے لیے غلط ہوگی. شوہر کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ خاتون پر ظلم کرے اور اسے اس کے جائز حق سے روکے. اس کے لیے بھی کچھ فرائض ہیں اور کچھ ہمارے لیے فرائض ہیں. اب ہم یہ فرائض کس کے لیے سر انجام دیں گے؟ اس کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر جس نے ہم پہ فرض کیا. اب جتنے بھی ایسے کام ہیں ان کو ہم نیکی کے زمرے میں لائیں گے. بظاہر وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ غلط بھی ہو جائیں، لیکن اگر نیت ان کے پیچھے اچھی ہے تو وہ کام بہرحال اچھے قرار پائیں گے اور نیکی کا عمل قرار پائیں گے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یعنی یہ جو بات میں نے کی نا کہ ہو سکتا ہے کہیں غلطی بھی ہو جائے تو بھی وہ عبادت شمار ہوگی. کس طرح؟ ایک شخص ایک کنویں پر جاتا ہے، اپنے گھوڑے سے اترتا ہے اور پانی پینا چاہتا ہے نیچے اتر کر. کوئی چیز ایسا ڈول بول نہیں کہ جس سے وہ کھینچ سکے پانی. اب اس شخص کو کوئی ارد گرد درخت نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا جہاں وہ اپنی سواری کو باندھ سکے. وہ ایک لکڑی لاتا ہے کہیں سے ڈھونڈ کے اور ایک قلعہ وہاں پر لگاتا ہے اور وہاں اپنے گھوڑے کو باندھ کر نیچے اترتا ہے اور وہ پھر وہی چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور بھی ایسا ضرورت مند آئے اور اس کو بھی یہی مشکل ہو. اس کے جانے کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، وہ یہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں پر ایسی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی اس سے ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے، لہذا وہ اس کو وہاں سے اکھیڑ دیتا ہے. اب دیکھیں دونوں کا بالکل مختلف طرز عمل ہے، ایک لگا رہا ہے اور دوسرا اکھاڑ رہا ہے اور دونوں کو اجر مل رہا ہے.
تو بالکل اسی طرح اگر انسان اخلاص نیت کے ساتھ ایک چیز کو اللہ کی رضا سمجھ کر کر رہا ہے اور بظاہر کسی کو وہ نقصان بھی پہنچ جاتا ہے اس سے, یا نقصان پہنچنے کا احتمال بھی ہو سکتا ہے, تو جب تک اس کی اپنی نیت خدا کی رضا ہے اس وقت تک وہ عمل اس کے حق میں بہرحال نیکی لکھا جائے گا. اب دیکھیں فی جنات, یہ اصحاب الیمین جو ہیں دائیں ہاتھ والے, یہ جن کے سارے نامہ اعمال اس طرف جمع ہوتے رہے, ان کو کیا ہوگا؟ یہ جنت میں جائیں گے. یتساءلون عن المجرمین, مجرم لوگوں سے سوال کریں گے, آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے, پوچھیں گے. سوال کیا ہوگا؟ بہت ہی توجہ کے ساتھ سننے والا سوال ہے. پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں آگ میں کیا چیز لے گئی, تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ تو پتہ جواب کیا دیں گے؟ قالو, جواب دیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. دیکھیں کہ اب اس سے واضح بات یعنی اہل جہنم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جہنم میں جانے والے اپنے جس قصور کا اعتراف کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج امت مسلمہ کی اکثریت ایسی ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, اکثریت ایسی ہے جو نماز سے غافل ہے اور اس غفلت کو برائی بھی نہیں سمجھتے کہ یہ تو برا کام ہے. اس کے لیے طرح طرح کی تعویلیں اور دلیلیں لاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں, ہمیں تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی اور روٹی کمانے میں ہمیں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم نماز پڑھ سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فقیری کی حالت کس نے گزاری؟ اور آپ نے فاقے کاٹ کے اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ فاقے کاٹ کے بھی نماز معاف نہیں ہے, بلکہ ان پر تو 5 نمازوں کے ساتھ ایک تہجد بھی فرض تھا جو ہم پر نہیں ہے. اور دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ 50 نمازیں فرض ہوئی ہم پر, کٹواتے 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 صرف 5 باقی ہیں اور وہ 5 بھی ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہوگی؟ ہمارے اداروں میں نماز کا وقت مقرر ہے لیکن نماز کے وقت میں خوشگپیاں ہو رہی ہیں, ادھر ادھر وقت پاس کیا جا رہا ہے. یہ امت مسلمہ ہے. کچھ لوگ تو چلے بھوک کا بہانہ کرتے ہیں, کچھ کام کی شغل کا بہانہ کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو تجارت میں مصیبت ڈالی ہوئی ہے, اور کچھ اور لوگ کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں, اب ہم پر نمازیں فرض نہیں ہیں. کیا اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے ہوتے؟ یعنی کئی پیر اور فقیر اور کئی ایسے لوگ ایسے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ فلاں پیر جو ہے وہ تو اتنا پہنچا ہوا کہ نماز وغیرہ کی انہیں ضرورت نہیں ہے فلاں ولی اور فلاں فلاں بزرگ کو. دیکھیں کہ نماز اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین مکمل ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی. ہم کس طرح اللہ کے رسول سے بھی نعوذ باللہ آگے نکل گئے کہ ہم اپنے اوپر نماز کو ثابت کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جسے نماز پڑھنے کے لیے کہو, 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو اسے مار بھی سکتے ہو. اب دیکھیں کہ جب انسان قبر میں رکھا جائے گا جس میں نے اور آپ سب نے پہنچنا ہے, اس حقیقت پر غور کریں. ہم سب یہاں کبھی ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آئے, کبھی کوئی نہیں رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارا شخص یا انسان اللہ کو اور کوئی ہو سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پر پہنچایا گیا. ہمیں بھی وہیں پہنچنا ہے. وہاں پہنچ کر جو ایک مومن بندہ ہوگا جو دنیا میں اپنی نمازوں کی فکر کرنے والا ہوگا, اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ اسے اٹھا کر بٹھایا جائے گا حساب لینے کے لیے. اسے ایسے محسوس ہوگا جیسے عصر کا وقت جا رہا ہے, جیسے اس وقت موسم ہے یہ اس طرح کا وقت, تو وہ کہے گا پیچھے ہٹ جاؤ مجھے نماز پڑھنے دو, نماز کا وقت جا رہا ہے. کیونکہ دنیا میں وہ ہر عصر کے وقت نماز کے لیے پریشان ہوتا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی حفاظت کرو, خاص طور پر وسطی کی یعنی درمیانی کی. درمیانی اس لیے ہو جاتی ہے صبح اور ظہر 2 ایک طرف, مغرب اور عشاء 2 ایک طرف, اور یہ درمیان کی, کیونکہ یہ دن کے آخری حصے کا وقت ہوتا ہے. انسان مختلف کاموں کو سمیٹ رہا ہوتا ہے اور عام طور پر اس میں لیٹ ہو جاتا ہے, کبھی سو کے لیٹ کر رہا ہے, کبھی کسی اور مصروفیت سے. تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص تاکید فرمائی کہ درمیانی نماز کی خاص طور پر خیال رکھنا کہ وہ تم سے چھوٹ نہ جائے. تو وہ مردہ اٹھ کے بیٹھے گا, جو فکر کرنے والا ہوگا اپنی اسی درمیانی نماز کی فکر کرے گا, مجھے چھوڑ دو میری نماز کا وقت ہے.
تو وہ اسے بتائیں گے کہ وہ نمازوں کے وقت اور مہلت دنیا میں ختم ہو گئی، بس وہ جو تم نے کرنا تھا کر آئے، اب اس کے بعد ایک دن 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے مزید کسی نماز کے پڑھنے کا یا کچھ اور کرنے کا.